تم شام کو ایک برا ذبح کرو گے اور میں خون دیکھ کر تم سے گزر جاؤں گا۔ آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب 11واں باب 10 سے 12ویں باب کی 14ویں آیت تک۔ ان دنوں میں موسیٰ اور ہارون نے یہ سب معجزے فرعون کے سامنے کیے، اور خداوند نے اس کا دل سخت کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے جانے نہ دیا۔ اور خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے کہا، یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع ہوگا، اور یہ تمہارے سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ اسرائیل کی ساری جماعت سے تم کلام کرو اور کہو کہ اس مہینے کے 10ویں دن ہر ایک مرد اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برا کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو اپنے ہمسائے کے ساتھ جو اس کے زیادہ نزدیک ہو مل کر نفری کے شمار کے مطابق ایک برا لے رکھے۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برے کا حساب لگانا، اور تمہارا برا بے داغ نر 1 سال کا ہوگا، اور اسے تم بھیڑوں یا بکریوں میں سے لوگے، اور تم اسے اس مہینے کے 14ویں دن تک اپنے پاس محفوظ رکھو۔ تب بنی اسرائیل کی کل جماعت شام کے وقت اسے ذبح کرے، اور وہ اس کے خون میں سے لیں اور اسے ان گھروں کی جس میں اسے کھائیں دہلیز کے دونوں طرف اور اوپر کی چوکھاٹ پر لگا دیں، اور اس کا گوشت آگ سے بنا ہوا اسی رات کھائیں، فطیری روٹی اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ اسے کھائیں۔ تم اسے کچا نہ کھاؤ اور نہ پانی میں ابالا ہوا، بلکہ تم سب کچھ یعنی اس کا سر بما اس کے پاؤں اور انتڑیوں کے آگ پر بھنا ہوا، اور تم صبح تک اس میں سے کچھ نہ چھوڑو، اور اگر صبح تک کچھ بچ رہے تو اسے آگ سے جلاؤ۔ اور تم اس کو اس طرح کھانا کہ تمہاری کمریں بندی ہوں، جوتیاں تمہارے پاؤں میں اور لاٹھیاں تمہارے ہاتھوں میں ہوں، اور اسے جلدی سے کھا لینا، کیونکہ یہ خداوند کی گزران ہے۔ اور میں اس رات کو مصر کی زمین میں سے گزروں گا، اور ملک مصر کے سب پلوٹے آدمیوں کے اور چوپایوں کے ماروں گا، اور مصریوں کے سب محبودوں پر قضا جاری کروں گا۔ میں خداوند ہوں، اور وہ خون ان گھروں کے لیے جن کے اندر تم ہو تمہارا نشان ہوگا، اور میں خون دیکھ کر تم سے گزر جاؤں گا۔ اور جب میں ملک مصر کو ماروں گا تو وبا ہلاک کرنے کے لیے تم پر نہ آئے گی۔ یہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو گویا خداوند کی بڑی عید مانو گے۔ تم اسے بڑی شادمانی کے ساتھ نسل در نسل ابدی فرض جان کر عید مناؤ گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 116 جماعتی جواب۔ میں نجات کا پیالہ لے کر خداوند کا نام لوں گا۔ میں اس کی سب مہربانیوں کے لیے خداوند کو کیا افضا نہ دوں۔ میں نجات کا پیالہ لے کر خداوند کا نام لوں گا۔ جماعتی جواب۔ میں نجات کا پیالہ لے کر خداوند کا نام لوں گا۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے برگزیدوں کی موت بیش بہا ہے۔ اے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے میرے بندھنوں کو کھولا ہے۔ جماعتی جواب۔ میں نجات کا پیالہ لے کر خداوند کا نام لوں گا۔ میں حمد کا ذبیحہ تیرے حضور گزرانوں گا اور خداوند کا نام لوں گا۔ میں اس کی تمام امت کے روبرو خداوند کے لیے اپنی منتیں ادا کروں گا۔ جماعتی جواب۔ میں نجات کا پیالہ لے کر خداوند کا نام لوں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 12واں باب پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے،
اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں سے جا رہا تھا اور اس کے شاگرد بھوکے تھے اور وہ بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ تب فریسیوں نے دیکھ کر اسے کہا، دیکھ تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے وہ نہیں پڑھا جو داؤد نے کیا جب وہ اور اس کے ساتھی بھوکے تھے؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نذر کی روٹیاں کھائیں جن کا کھانا اس کو اور اس کے ساتھیوں کو روا نہ تھا مگر فقط کاہنوں کو۔ اور کیا تم نے تورات میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کو پاک نہیں رکھتے تو بھی بے قصور رہتے ہیں؟ پس میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو تم بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے، کیونکہ ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔